السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے چینل اتحاد الانصار میں جن کتابوں کے آڈیو ریکارڈنگ ہوئی ہے انہیں بھی سنیں اور اپنے دوست و احباب میں اسے شیئر کریں۔ آپ کی آسانی کے لیے ان کے لنکس ڈسکرپشن میں دے دیے گئے ہیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دجال جلد صوب۔ اس ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے پچھلے 2 ویڈیوز کو ضرور دیکھ لیں تاکہ بات وضاحت کے ساتھ سمجھ میں آ سکے۔ دیکھنے میں تو وہ محض ایک عام سی کتاب لگتی ہے، مگر واقعہ یہ ہے کہ کئی اعتبار سے منفرد اور انوکھی کتاب ہے۔ ایک تو اس وجہ سے کہ عام طور پر کسی کتاب کو 1 یا 2-3 فرد لکھتے ہیں، اس کتاب کو پوری جماعت نے لکھا ہے، اور یہ جماعت ایسی تھی کہ دنیا بھر سے منتخب کی گئی تھی، اور اپنے فن یعنی خفیہ منصوبہ بندی، مکاری، عیارانہ فریب کاری، سنگ دلی، بے رحمی اور اخلاقیات سے عاری پن میں اتنی نمایاں اور ممتاز تھی کہ اس کے ان اوصاف کو دوست دشمن سب مانتے ہیں، اور اس کتاب میں بھی انہوں نے جا بجا اپنی ان فطری اوصاف کا بھرپور مظاہرہ کیا ہے۔ نمبر 2، اس کتاب کو اس اعتبار سے بھی منفرد قرار دیا جائے گا کہ اس میں دنیا کے لیے خیر کی کوئی بات نہیں تھی۔ ان میں جو کچھ تھا وہ بنی نوع انسان کے لیے شر ہی شر تھا۔ شر کے ہر سطح پر ترویج سے لے کر شر کے نمائندہ اعظم کے خروج تک اس میں شر کی ترویج کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ نمبر 3، عام طور پر مصنف اپنے پڑھنے والوں کے بھلے کے لیے کوئی بات لکھتا ہے۔ اس میں مصنفین نے اپنے طبقے کے لیے تو سب کچھ سوچ سمجھ کر ترتیب دیا تھا، لیکن قارئین کے لیے ان کم ظرفوں کے پاس سوائے شر، بدی اور بدخواہی کے کچھ نہ تھا۔ نمبر 4، عام طور پر پیش گوئیاں اپنے وقت پر غلط ثابت ہونے کے لیے ہوتی ہیں، اور کچھ وقت تجسس اور سنسنی خیزی پیدا کر کے اپنے پیچھے غیر محتاط بیانات اور غیر مصدقہ اطلاعات کے علاوہ کوئی تاثر نہیں چھوڑتی۔ لیکن اس کتاب کی پیش گوئیاں ہمیں اپنے گرد و پیش میں علاقائی اور عالمی منظرنامے پر اپنا وجود منواتی اور حقیقت کے پردے پر واضح جھلک دکھلاتی نظر آتی ہیں۔ جو کچھ منصوبے اس میں پیش کیے گئے تھے، جو پیش گوئیاں کی گئی تھیں، جو سازشیں ترتیب دی گئی تھیں، وہ حیرت انگیز طور پر پوری ہوتی رہی۔ آج کی دنیا کا منظرنامہ حرف بحرف ان پیش بندوں کے مطابق ہے جو اس کتاب کے مصنفین نے ترتیب دی تھی۔ عام طور پر کتابیں چھپنے کے لیے لکھی جاتی ہیں۔ اس کتاب کے مصنفین کی پہلی اور آخری کوشش یہ تھی کہ کسی طرح منظر عام پر نہ آنے پائے۔ چند سر پھرے ایڈونچر پسندوں نے اسے دنیا تک پہنچانے کی کوشش کی تو انہیں ایک بعد دیگر حیرت انگیز طور پر پراسرار موت کا شکار ہونا پڑا۔ کتاب نامی کوئی چیز وجود میں آتی ہے تو اس کا خریدار مصنف نہیں، عام لوگ ہوتے ہیں، لیکن یہ ایسی کتاب ہے جب چھپ کر بازار میں آتی ہے تو خود مصنفین کے ہر کارے اسے خرید کر غائب کر دیتے ہیں۔ دنیا میں کم ہی کتابیں ایسی ہوتی ہیں جن کے مصنفین نامعلوم ہیں۔ ہر مصنف اپنی محنت اپنے نام سے تعارف کرواتا ہے اور اسے اپنے لیے باعث افتخار سمجھتا ہے۔ یہ ایسی کتاب ہے جس پر بطور مصنف کسی شخص یا اشخاص کا نام نہیں، نہ اس کے حقوق محفوظ کروائے گئے ہیں، نہ کوئی اسے اپنی طرف منسوب کرتا ہے، بلکہ الٹا جن کے لیے لکھی گئی ہے یعنی قوم یہود، اور جنہوں نے اسے لکھا ہے یعنی صہیونیت کے چوٹی کے دماغ، وہ سب اسے جعلی اور من گھڑت قرار دے کر اس کی نفی کرتے اور اس کی صداقت کو مشکوک قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہر کتاب کے مصنف کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی کتاب کو قبولیت عام اور شہرت دوام نصیب ہو، اس کی اہمیت اور افادیت کو تسلیم کر لیا جائے، لیکن یہ ایسی عجیب کتاب ہے کہ اس کے مصنفین اس کی اہمیت کو تسلیم کرنے یا کروانے کے بجائے اسے افسانہ قرار دیتے ہیں اور سرے سے اس کے وجود کو تسلیم کرنے سے ہی انکار کر دیتے ہیں۔ الغرض اس کتاب میں بہت سی منفرد خصوصیات ہیں، بشرطے کہ اسے کتاب تسلیم کر لیا جائے، ورنہ حقیقت میں تو یہ تجاویز، منصوبوں، مستقبل کی پیش بندیوں اور پیش گوئیوں کا مجموعہ ہے جنہیں ایک مخصوص ہدف
حاصل کرنے کے لیے دنیا کے چوٹی کے دماغوں نے سالہ سال کے عرق ریزی کے بعد ترتیب دیا تھا، وہ ہدف کیا تھا جس کانفرنس میں یہ تجاویز پیش کی گئیں؟ اس کے اختتام پر جب کانفرنس کے سربراہ صہیونیت کے بانی اور معاصر یہودیت کے بابائے قوم ڈاکٹر ہیوارڈ ہٹزل سے ان تجاویز اور منصوبوں کا خلاصہ پوچھا گیا تو اس نے ایک جملے میں اپنے اہداف سمیٹتے ہوئے کہا، میں زیادہ تو کچھ نہیں کہتا، بس اتنا ہے کہ آج سے 50 سال کے اندر دنیا روئے ارض پر یہودی ریاست قائم ہوتا اپنی آنکھوں سے دیکھے گی۔ یہ ان تجاویز کا آخری نہیں، پہلا ہدف تھا جو پورا ہو چکا ہے۔ دوسرا ہدف اس یہودی ریاست کی ان حدود تک توسیع ہے جو منی اسرائیل کو گریٹر اسرائیل میں تبدیل کر دے گی، اور تیسرا اور آخری ہدف اس گریٹر اسرائیل کے سربراہ بنی داؤد کی نسل سے آنے والے نام نہاد مسیحا یہودیت کے نجات دہندہ یعنی المنعون الاکبر الفتنۃ الکبریٰ دجال اعظم کی سربراہی میں عالمی دجالی ریاست کا قیام ہے، جو زمین پر رحمانی نظام یعنی اسلام اور اس کی ہر شکل و نشان کو مٹا کر شیطانی اور دجالی نظام کو برپا کرنے کی علم بردار ہوگی۔ راقم الحروف نے سب سے پہلے یہ کتاب اس وقت پڑھی جب اس کی مسیں بھی نہ بھیگی تھی۔ بندے کے بڑے بھائی کو کہیں سے اس کا پروانہ اور بوسیدہ نسخہ ہاتھ لگ گیا، وہ اس کا مطالعہ بڑے شوق سے کرتے تھے۔ ان کی غیر موجودگی میں بندے نے ایک دن اسے اٹھا کر اوراق پلٹنا شروع کیے۔ حیرت کا ایک جہان تھا جو بندے پر کھلتا گیا، تجسس اور سنسنی خیز معلومات کا ایک سیل رواں تھا جو اپنے ساتھ بہائے لے جا رہا تھا۔ کتاب خوانی کا اثر ذہن پر ایک عرصے تک قائم رہا۔ راقم یہ سوچ کر حیران تھا کہ جس قوم نے ایسے عالمگیر منصوبے بنائے ہیں، اتنا زبردست و خفیہ نظام ترتیب دیا ہے، زندگی کے ہر شعبے پر گرفت قائم کرنے کے لیے اتنی زبردست منصوبہ بندی کی ہے، وہ اس پر عمل بھی کر سکی یا نہیں؟ یہ فرضی خیال بندی تھی یا حقیقی خاکہ سازی؟ اگر حقیقی تھی تو اتنی ذہین، منظم اور وسائل سے مالا مال قوم آج تک اپنے مقصد میں کامیاب کیوں نہیں ہوئی؟ دنیا کی ہر چیز اس کے پاس موجود ہے، ہر میدان کے ماہرین کی خدمات اسے حاصل ہیں، وہ وسائل کی بھرمار اور عالمی قوتوں کی حمایت کے باوجود اتنی رسوائی، اتنی ذلیل وخوار کیوں ہے؟ اتنا دماغ، اتنی دولت، اتنی سیاست، اتنی دور اندیشی اگر کسی اور قوم کو مل جاتی تو وہ ایک دہائی میں دنیا کو تسخیر کر لیتی۔ یہود کا تسخیر عالم کا منصوبہ ان کے لیے سامانی رسوائی کیوں بنا ہوا ہے؟ یا تو اس کتاب کی مندرجات مبالغہ پر مبنی اور جھوٹ کا پلندہ ہیں، یا پھر کوئی اور بات ہے۔ وہ اور بات کون سی ہے؟ اس کی تلاش میں مارے مارے پھرتے اور سر کھجا کھجا کر مطالعہ کرتے کرتے ہم جہاں تک پہنچ سکیں وہ پیش خدمت کرنا مقصود ہے۔ لیکن پہلے اس کتاب کی اصلیت کے حوالے سے چند حقائق سامنے آ جانے چاہیے تاکہ آگے کہیں گئی باتیں وثوق اور اعتماد کی بنیاد پر بیان کیے گئے حقائق ہوں، نہ کہ قیاس اور اندازے کے سہارے اڑائے گئے مفروضات۔ نصرت الہی اور تابعدار ربانی شامل حال رہی تو انشاءاللہ ہم اس موضوع سے اتنا کچھ انصاف ضرور کر لیں گے کہ ہمارے قارئین کی تشفی ہو سکے۔ پروٹوکول کے لفظ کا مطلب ہے کہ کوئی مسودہ دستاویز یا کسی اجلاس کی روداد، دوسرے لفظوں میں کسی دستاویز کے سر نامے پر اس کا خلاصہ چسپاں کر دیا جائے۔ اس اعتبار سے اس کا مفہوم ہوگا صہیونیوں کے فاضل بزرگوں کے اجلاس کی کارروائی کی مکمل روداد۔ انہیں پڑھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ صہیونی حکمرانوں کے اندرونی حلقوں سے خطاب کیا جا رہا ہے۔ اسی بنیاد پر ہم نے شروع میں ہی کہہ دیا، ادھر حقیقت عالمی سطح پر دجالی ریاست کے قیام کے لیے یہودی قوم کا لائحہ عمل ہے، جو صدیوں کے دوران مرتب ہوا اور جسے اس قوم کے چوٹی کے دماغوں اور دانشوروں نے کاٹ چھانٹ کر آخری شکل دی۔ ان دستاویزات میں موجود منصوبوں اور خلاصوں کی تیاری اور ترتیب وقتاً فوقتاً کئی صدیوں سے جاری تھی۔ اس کتاب کا نام تھا انوکھی دستاویز۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ پلان 2۔ یہ کتاب غیر یہود کے ہاتھ کیسے لگی؟ جس چیز کو 7 پردوں میں چھپا کر رکھا گیا تھا وہ بالآخر منظر عام پر کیسے آ گئی؟
یہ داستان بڑی دلچسپ ہے۔ اس موضوع پر ہمیں سب سے اہم حوالہ ایک یورپی مصنفہ مس فرائی کی کتاب واٹر فلوئنگ ایسٹ وارڈ سے ملتا ہے۔ انہوں نے اس پر سیر حاصل بحث کی ہے۔ وہ لکھتی ہیں کہ دنیا کی یہ خفیہ ترین دستاویزات یعنی پروٹوکولز 2 مختلف ذرائع سے حاصل کیے گئے تھے۔ نمبر 1، روسی خفیہ ادارے کی ایک ایجنٹ جسٹن جلینکا فرانس میں کام کر رہی تھی۔ اسے مختلف خفیہ ذرائع سے پروٹوکولز کا پتہ چلا اور یہ بھی کہ اس دستاویز کی کاپیاں فرانس کے میزرائم لاڈج میں جو پیرس میں واقع تھا وہاں موجود ہیں۔ یہ لاڈج فرانس میں فری میسن کا ہیڈ کوارٹر تھا۔ بظاہر اس کا نگران دی رائٹ آف میزرائم نامی ایک گروہ تھا، لیکن در حقیقت یہ فری میسن کی ایک ذیلی خفیہ تنظیم تھی جس کا مرکز قاہرہ میں تھا۔ جب اس کی شاخیں تمام یورپ میں تھی، جلینکا ان دستاویز کے پیچھے پڑ گئی۔ اس نے لاڈج کے ایک ملازم جوسف کاسٹ کو تاڑا جس سے کام نکل سکتا تھا۔ اس ملازم کو انتہائی چھان پھٹک کے بعد رکھا گیا تھا اور اس سے حسب روایت مخصوص رسومات کی ادائیگی کے ساتھ وفاداری کا حلف لیا گیا تھا۔ لیکن ہر مضبوط حصار کا کوئی کمزور گوشہ ضرور ہوتا ہے۔ ایک دن اس کو رقم کی ضرورت پڑی۔ جلینکا ایسے موقع کی تلاش میں تھی۔ اس نے فوراً 5000 فرانک کی بھاری رشوت پیش کر دی۔ اتنی چھوٹی چیز کی اتنی بڑی رقم ملتے دیکھ کر اس نے کچھ سوچے بغیر اس کی ایک کاپی جلینکا کو دے دی۔ اس نے کاپی ہاتھ میں آتے ہی تاخیر کیے بغیر اس وقت کے روسی دارالحکومت سینٹ پیٹرزبرگ پہنچا دی۔ فرانس کے پولیس ریکارڈ کے مطابق کاسٹ کو اس واقعے کے چند دنوں بعد قتل کر دیا گیا۔ برادری اس اہم ترین راز کی چوری پر اس کو کہاں معاف کر سکتی تھی؟ نمبر 2، دوسری طرف جب پہلا عالمی صہیونی اجتماع 1897 عیسوی میں اسکاٹ لینڈ کے شہر باسل میں منعقد ہوا تو وہاں بھی روسی خفیہ ادارے کے افسران کٹر قدامت پرست یہودیوں کے بھیس میں پہنچ گئے اور انتہائی سخت رازداری اور بھرپور احتیاط کے باوجود یہی دستاویزات حاصل کر لی۔ روسی بادشاہ بہت پہلے ہی سے یہودیوں کی سرگرمیوں پر کڑی نظریں رکھے ہوئے تھا، کیونکہ 1870 عیسوی کی دہائی میں یہود نے گہری سازش کے ذریعے ایک زار روس کا قتل کیا تھا۔ زار روس یعنی بادشاہوں کا لقب تھا، لہٰذا اس وقت کا روسی بادشاہ ان دستاویزات کے حصول میں خصوصی دلچسپی رکھتا تھا اور ان کے حصول کے لیے کوئی بھی قیمت دینے پر تیار تھا۔ اس کی سرپرستی اور حوصلہ افزائی کی بدولت روسی ایجنٹوں نے بالآخر یہ کارنامہ کر دکھایا۔ یہودیوں کی چوٹی کے دانشور احتیاطی تدبیریں کرتے رہ گئے اور ان کے دشمن یہ دستاویزات اڑا لے گئے۔ روسی خاتون جاسوس جسٹائن جلینکا نے ان پروٹوکولز کی ایک کاپی اپنے پاس رکھی اور جب وہ اپنے آبائی گھر روس کے ضلع اورل لوٹی تو اس نے ایک سرکاری عہدیدار کو بھی ان دستاویزات کی کاپی دے دی۔ اس کا نام الیکسس کوتن تھا۔ الیکسس نے یہ دستاویز اپنے 2 دوستوں فلپ سٹیپیونور اور سرجی اے نائلز کو دی۔ اول الذکر سٹیپنور نے اس کی کاپیاں کروائیں اور انہیں اپنے قریبی دوستوں میں بانٹا، جبکہ نیلس نے پہلی بار انہیں کتابی شکل میں 1901 عیسوی میں چھپایا، جس کا عنوان تھا دی گریٹ وتhin دی اسمال، چھوٹے کے اندر سب سے بڑی۔ بادشاہت کے زمانے میں تو یہ کتاب خفیہ چیزوں میں مقبول ترین چیز تھی، لیکن روس میں کمیونسٹ انقلاب کے بعد پیدا ہونے والے یہودی اثر و رسوخ کی بنا پر اس کتاب کو کسی کے پاس دیکھتے ہی گولی مارنے کا حکم تھا۔ سٹیپنور انقلاب کے آتے ہی روس سے بھاگ گیا اور 1932 عیسوی میں یوگوسلاویا میں ان کا انتقال ہوا۔ سٹیپنور کے بیٹے سے جب ایک یورپی مصنف گیرالڈ بی ونروڈ کی ملاقات 1935 عیسوی میں ہوئی تو اس نے اپنے والد کے دوست نائلز کے بارے میں بہت سے انکشافات کیے۔ وہ نائلز کو اچھی طرح جانتا تھا کیونکہ اس کا باپ اور نائلز ایک ہی کمیونٹی میں رہتے تھے۔ اس نے بتایا کہ نائلز کا تعلق متوسط طبقے سے تھا۔ وہ ایک پختہ عقیدے والا عیسائی تھا اور انجیل مقدس پر کامل یقین رکھتا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ قوم یہود کے داناؤں نے یہ منصوبہ عیسائیت کے خاتمے کے لیے تیار کیے ہیں
تو اس نے دنیائے مسیحیت کی آگاہی کے لیے خطرات مول لیے اور ان دستاویزات کو شائع کرنے کی ٹھان لی۔ یہ دستاویزات عبرانی زبان سے روسی زبان میں ترجمہ کی گئی تھی۔ نائلز کے خیال میں یہ منصوبہ عیسائیت کے خلاف سازش تھا، جسے تشت ازبام کر کے اس نے ملی فریضہ انجام دیا۔ لیکن ان دستاویزات کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سازش صرف عیسائی مذہب اور تہذیب کے خلاف نہیں، یہ تمام مذاہب اور تہذیبوں کے خلاف ایک بھیانک منصوبہ ہے۔ جب روس میں انقلاب آیا اور پروٹوکولز کی کاپی رکھنا بھی جرم ہو گیا تو نائلز نے روس سے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن بدقسمتی سے وہ روس کے صوبے یوکرین کے دارالحکومت نیو میں 1924 عیسوی میں پکڑا گیا۔ اس پر بے پناہ تشدد کیا گیا۔ اس کے کچھ ہی عرصے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ یہ تحریر اگرچہ روسی زبان میں برٹش میوزیم لائبریری میں 10 اگست 1905 عیسوی کو پہنچ گئی تھی، لیکن اس کا انگریزی ترجمہ 1906 عیسوی میں وکٹر ای ماسڈن نے کیا تھا۔ ماسڈن روس میں انقلاب کے دوران مارننگ پوسٹ نامی اخبار کا نمائندہ تھا۔ انقلاب کے بعد اسے بھی گرفتار کر لیا گیا اور سزائے موت کا فیصلہ سنایا گیا، لیکن بالآخر برطانوی باشندہ ہونے کے ناطے اسے معاف کر دیا گیا اور رہائی کے بعد واپس برطانیہ جانے کی اجازت دے دی گئی۔ برطانیہ واپسی کے بعد جب اس کی صحت بحال ہوئی تو اس نے سب سے پہلے ان دستاویزات کے ترجمے پر کام شروع کیا۔ اسے ان خفیہ دستاویزات کی اہمیت کا اندازہ تھا اور وہ انہیں جلد از جلد دنیا کے سامنے لانا چاہتا تھا۔ چونکہ وہ خود صحافی بھی تھا اور اسے روسی اور انگریزی دونوں زبانیں آتی تھیں، اس لیے اس کا ترجمہ آج بھی اتنا ہی مقبول ہے جتنا کہ پہلے دن تھا۔ برطانیہ واپسی کے بعد جب برطانیہ کا بادشاہ اپنی نو آبادیات کے دورے پر نکلا تو ماسڈن اس کے ساتھ جانے والی ٹیم میں شامل تھا۔ اس دورے کے دوران ماسڈن نے ایک خصوصی مراسلہ نگار کی حیثیت سے ایک مرتبہ پھر مارننگ پوسٹ کے کام کے لیے نکلا، لیکن برطانیہ واپسی پر وہ اچانک بیمار پڑ گیا اور پراسرار حالت میں انتقال کر گیا۔ اس کتاب سے متعلق مزید معلومات جنرل ڈی بی ونڈروڈ کی کتاب دا ٹروتھ اباؤٹ دا پروٹوکولز میں دیکھی جا سکتی ہیں۔ یہاں یہ بات غور طلب ہے کہ شروع میں کتاب مارکیٹ میں آتے ہی غائب ہو جاتی تھی۔ اس کے مترجم یا ناشر پراسرار طور پر اتفاقیہ طبعی موت کا شکار ہو جاتے تھے۔ اس زمانے میں اگر آپ کسی لائبریری میں جاتے اور یہ کتاب تلاش کرتے تو آپ سے پہلے کوئی اسے نکلوا لے کر جا چکا ہوتا، یا یہ کتاب بغیر کسی اطلاع کے اپنے متعلقہ خانے سے غائب ہوتی۔ آج بھی اگر آپ نیٹ پر اس کتاب کو سرچ کرنا چاہیں تو آپ کو کافی مشکل ہوگی۔ اس نام سے ملتی جلتی کتابیں آپ کو دکھائی جائیں گی، مگر یہ کتاب کوشش کے بعد بھی آپ کی نظروں سے اوجھل رہے گی۔ ان تمام باتوں کے تناظر میں جو یقیناً اتفاقیہ نہیں ہے، اس کتاب کے مندرجات کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اس کو اردو میں پہلی بار کراچی کے ایک جرت مند اور صاحب ایمان صحافی مصباح الاسلام فاروقی نے ترجمہ کر کے چھاپا۔ اس کے 2 حصے تھے۔ پہلے حصے میں ان دستاویزات کا تعارف، پس منظر، یہودی عزائم وغیرہ بیان کیے گئے تھے، اور دوسرے میں ان بدنام زمانہ دستاویزات کا سلیس ترجمہ تھا۔ جب یہ شائع ہوئی تو تہلکہ مچ گیا۔ کتاب کی بے پناہ مقبولیت کے باوجود بعض مخصوص تنخواہ داروں نے اس کے فرضی اور جعلی ہونے کی رٹ لگانا شروع کر دی۔ ان کا اصرار تھا یہ ساری دستاویزات شہرت کے طلبگار کسی قلمکار کے وہم کی پیداوار ہیں، جبکہ دوسری طرف کتاب جلد ہی ناپید ہو گئی تھی۔ تلاش بسیار کے باوجود کہیں سے ایک آدھ نسخہ مل جانا بھی خزانے کی تلاش کے مترادف تھا۔ تیسری طرف فاروقی صاحب یہ محسوس کرنے لگے کہ ان کی نگرانی شروع کر دی گئی ہے۔ انہیں ایسا لگا ان کے آس پاس پر اسرار نقل و حرکت ہو رہی ہے، کچھ لوگ ان کی جان کے درپے ہو گئے ہیں اور وہ موقع ملنے کی طاق میں ہیں۔ انہوں نے اپنی تمام تر توجہ اسی موضوع پر مرکوز کر دی اور سائنسوں نے انہیں جتنی مہلت دی تھی، اس دوران انہوں نے یہودیت پر ایک شاہکار کتاب یہودی سازش اور دنیا اسلام تصنیف کر ڈالی۔ فاروقی صاحب کچھ عرصے بعد خالق حقیقی سے جا ملے، جو قوتیں ان کی اس بہترین کاوش کو وہم قرار دیتی رہی تھی۔ انہیں ان کی موت سے بھی چین نہ آیا۔ یہ کتاب ان کے بعد بھی کہیں دستیاب نہ ہوتی تھی۔
کچھ عرصے بعد تسخیر عالم کا یہودی منصوبہ کے نام سے چھپی۔ مصنف کے طور پر ابو الحسن کا فرضی نام سرور پر درج تھا، ناشر کا نام حسب روایت موجود تھا، نہ ہی ملنے کا پتہ درج تھا۔ اشاعت عام کی نوبت اس بار بھی نہ آنے پائی۔ اکثر و بیشتر اس کا فوٹو اسٹیٹ نسخہ ہی آگے چلتا رہا۔ فاروقی صاحب کے بعد ایک اور مشہور مصنف منشی عبد الرحمن خان نے اس کا ترجمہ کیا۔ اس کے بعد تو قطار لگ گئی، بہت سے مترجمین نے ترجمہ کیا اور ناشرین اسے چھاپتے رہے۔ اب یہ مختلف ناموں سے کہیں نہ کہیں مل ہی جاتی ہے۔ زیادہ مشہور نام یہودی پروٹوکولز کا ہے، لیکن جیسا کہ راقم نے اس مضمون کے شروع میں کہا، صحیح معنوں میں اسے دجالی ریاست کے قیام کا دستاویزی منصوبہ کہنا چاہیے، کیونکہ اس کا اصلی ہدف بدی کے بدترین ظہور دجال اعظم کی عالمی ریاست کا قیام ہے، جس کا مرکز اسرائیل اور پایہ تخت یروشلم ہوگا۔ بعض لوگوں کو اس پر تعجب ہوتا ہے کہ اگر ان دستاویزات کا انکشاف یہودیت کے لیے اتنا ہی نقصان دہ تھا کہ انہوں نے سر جی اے نائلز اور وکٹر ای مارسڈن سے لے کر فاروقی صاحب تک کو قتل کرنا ضروری سمجھا، تو فاروقی صاحب کے بعد بقیہ مترجمین و ناشرین ان کے انتقام کی زد سے کیوں کر محفوظ رہے؟ اس بات کا جواب سمجھنا کچھ زیادہ مشکل نہیں۔ ایک راز اپنے ابتدائی انکشاف کے وقت جتنا سنسنی خیز ہوتا ہے، اتنا ہی متاثرہ فریق کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ اس وقت راز کو عام کرنے کے لیے انتقام کے شدید جذبے کا نشانہ بنتے ہیں۔ رفتہ رفتہ اس انکشاف سے متاثر ہونے والا فریق جب دھچکے سے سنبھل جاتا ہے تو اس تہلکہ خیز انکشاف کو اپنے لیے غیر اہم قرار دے کر اسے نظر انداز کرنے کی پالیسی اپنا لیتا ہے، گویا کہ پلان 2 پر عمل کرنا شروع کر دیتا ہے، اور یہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ اچھا ہے یہ معلومات دشمن یا مخالفین تک پہنچیں اور انہیں مرعوب کریں کہ اسے اتنے ذہین اور دور اندیش فریق سے پالا پڑا ہے، لیکن اس موقع پر وہ بھول جاتے ہیں کہ ان کا خلاف کام کرنے والے ان دستاویزات کا حوالہ دے کر انہیں رگیدتے رہے ہیں اور ان کے خلاف ذہن سازی کر کے دنیا کو انسانیت کے ان دشمنوں سے آگاہی دینے کا فرض ادا کرتے رہے ہیں۔